آپ کا ایک مکتوب ہے اور اس میں آپ نے اہل سنت کے عقائد کو واضح فرمایا۔ اس میں پہلے یہ فرماتے ہیں کہ میرا طریقہ یہ تھا کہ جب میں اصالِ ثواب کرتا، اس کو ہم کہتے ہیں نا ختم جلانا، جب میں ختم جلاتا یا اصالِ ثواب کرتا تو میں اس میں سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین، سیدہ زہرا، سیدنا علی مرتضیٰ، ان کا نام اس میں گرامی لیتا، اہل بیت اطہار کے نام لیتا، آل قصا کے نام لیتا، لیکن میں حضرت عائشہ کا نام نہیں لیتا۔ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ میرے دل میں کوئی میل تھا حضرت عائشہ کے بارے میں، نہیں، بس ویسے ہی ایک روٹین بن جاتی ہے دیکھیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک دن میں سویا ہوا تھا اور میری قسمت جاگی اور مجھے خواب میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ جب میں سرکار کے سامنے آیا تو سرکار نے اظہار خفگی فرماتے ہوئے اپنا روئے زیبا دوسری طرف پھیر لیا۔ ڈوبتے ہوئی دیکھی ہے میں نے فانی کائنات، ڈوبتی ہوئی دیکھی ہے میں نے فانی کائنات، جب مزاج یار کچھ برہم نظر آیا مجھے۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں تو ترستا ہوں آپ کے دیدار کے لیے، تڑپتا ہوں آپ کے دیدار کے لیے، آپ نے روئے زیبا دوسری طرف کیوں پھیر لیا؟ تو آپ نے فرمایا بھائی میں تو عائشہ کے گھر میں کھانا کھاتا ہوں، جس نے مجھے کھانا بھیجنا ہو عائشہ کے گھر بھیج دیا۔ یعنی میں اصالِ ثواب میں سرکار کو شامل کرتا تھا، حضرت عائشہ کو شامل نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں تب میں یہ سمجھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کیا مقام ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم میں، کہ میں تو عائشہ کے گھر میں بات نہیں آئی۔ جدت الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مکتوبات شریف، شیخ احمد سرہندی میں پورے مجدد الفسانی ہی کہا جاتا ہے، بہت بڑے شیخ ہیں نقشبندی سلسلے۔ تو فرماتے ہیں تب میں یہ سمجھا کہ اگر میں نے سرکار کی بارگاہ میں کوئی ہدیہ پیش کرنا ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں سیدہ عائشہ کی خدمت میں پیش کیا کروں تو وہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کروں۔ اسی مکتوب میں فرماتے ہیں یہ جو میں کہتا ہوں نا کہ ہم سرکار کے ہر نسبت کا احترام کرتے ہیں، ہم سرکار کی آل پاک کا احترام، سرکار کے اصحاب کا احترام اور ان گلی کوچوں کا بھی احترام کرتے ہیں جس پہ میرے پاک نبی چلا کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے والد مجھے کہا کرتے تھے کہ اہل بیت سے محبت کیا کرو، جان بڑی آسانی سے نکلتی ہے، جان کنی میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں جب میرے والد بیمار ہوئے اور ان پر ایک استغراق کی کیفیت سے طاری ہو گئی تو میں ان کے پاس بیٹھا تھا، میں نے عرض کیا کہ آپ ایک بات فرمایا کرتے تھے اہل بیت سے محبت کیا کرو، جان بڑی آسانی سے نکلتی ہے، تو اب آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وہ یرجلی لے کے ہوش میں آئے اور فرمانے لگے میں اب بھی وہی کہتا ہوں، اہل بیت سے محبت کیا کرو، وہ محبت اہل بیت علامت اہل سنت است، اور اہل بیت کی محبت تو اہل سنت کی پہچان ہے۔ سمجھ بول ایک ہی مکتوب ہے، ایک ہی مکتوب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کی شان بیان کرنے کے لیے دوسری پر تنقید ضروری نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کا تان کیا جائے اور دوسرے کی محبت مل جائے۔ اب سوال یہ ہے
کہ اہل بیت کی محبت کیسے ملے گی؟ اس کا کوئی طریقہ، اگرچہ محبت ایک واضح چیز ہے لیکن بہرحال کچھ اس کے اسباب تو ہوتے ہیں. یوں نہ چپ چاپ میرے پاس چڑھا آیا کر بڑھ گیا پیار میں روز مصیبت ہوگی، کچھ اسباب تو ہوتے ہیں اس کے. تو بھائی ایک تو قرآن و سنت میں جو اہل بیت کا مقام ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ سرکار نے کیا فرمایا ہے. میرے حسن کی کیا شان ہے، میرے حسین کی کیا شان ہے، میرے علی کا کیا مرتبہ ہے، سیدہ پاک کا کیا مرتبہ ہے. دوسرا یہ ہے ان مقدس شخصیات کی زندگیوں کو سمجھیے. یہ کتنے عظیم لوگ تھے، ان کی عبادات، ریاضات، خدمت خلق، استغراق فی اللہ، رجوع الی اللہ، رجوع الی الرسول، ان کا عالم کیا تھا. جب ایک بندہ اہل بیت اطہار کی مقدس زندگیوں میں غور کرے گا نا تو اس کو سمجھ آئے گی کہ میرے پاک نبی علیہ السلام نے کیوں فرمایا ہے کہ میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح کی کشتی جیسی. جو کشتی میں بیٹھا تھا وہ بچ گیا تھا، جو میرے اہل بیت کا دامن پکڑ لے گا وہ نجات پائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے.